بسم اللہ، الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، آج ہم حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوناس سے دلی محبت اور پھر اس سے نفرت کی داستان دیکھیں گے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 60 سال تھی جبکہ ایمان کی کرنیں یک کے بعد دیگرے یثرب کے ہر گھر میں پھیلنے لگی تھیں۔ سب سے پہلے مبلغ اسلام حضرت موسیٰ بن نمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہک کوشش اور تبلیغ سے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں بیٹے دائرۂ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اپنے بیٹوں سے متاثر ہو کر ان کی والدہ ماجدہ ہند بھی مسلمان ہو گئیں، لیکن حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ اس کے تمام افراد خانہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہند نے سوچا کہ اس وقت اہل یثرب کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ سرداران قریش میں سے ان کے خاوند اور دیگر چند افراد کے علاوہ سبھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ بیوی کے دل میں بڑی شدت سے یہ احساس پایا جاتا تھا کہ کہیں ان کا خاوند حالت کفر ہی میں نہ مر جائے۔ ادھر حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ تھا کہ کہیں ان کے بیٹے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر مبلغ اسلام حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی ہی نہ اختیار کر لیں، جنہوں نے تھوڑی ہی مدت میں بہت سے افراد کو اپنے آبائی دین سے منحرف کر کے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیدائی بنا دیا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، ہند خبردار، خیال رکھنا کہ کہیں تیرے بیٹے موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چنگل میں نہ پھنس جائیں۔ پھر یوں کہا کہ ہمیں اس شخص کے متعلق کچھ سوچنا ہی پڑے گا۔ بیوی نے عرض کی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن کیا آپ اپنے بیٹے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بات سننا پسند کریں گے جو موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتا ہے؟ انہوں نے کہا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دین سے منحرف ہو چکا ہے اور مجھے اس کا علم بھی نہ ہو سکا۔ اس نے ایک خاتون نے جب اپنے خاوند کے تیور دیکھے تو فوراً بولی، نہیں نہیں، بیٹا تو صرف موسیٰ بن عمیر کی کسی ایک مجلس میں شریک ہوا تھا، جو اس مجلس میں باتیں ہوئیں وہ اس نے زبانی یاد کر لیں۔ تو اس نے کہا، اچھا بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ بیٹا جب سامنے آیا تو اسے کہنے لگے، مجھے بھی وہ کچھ سناؤ جو تم اس مجلس میں سن کر آئے ہو۔ تو بیٹے نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت سن کر کہنے لگے، یہ تو بہت عمدہ کلام ہے، کیا اس کی ہر بات اسی طرح کی ہوتی ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا جان، اس سے بھی عمدہ، ان کی باتوں سے متاثر ہو کر تو آپ کی پوری قوم ان کے ہاتھ پہ بیعت کر چکی ہے، کیا آپ بیعت نہیں کریں گے؟ بیٹے کی بات سن کر تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے، میں تو اتنا بڑا اقدام اپنے معبود منات سے مشورہ کیے بغیر نہیں کر سکتا، دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے اس سلسلے میں کیا حکم دیتے ہیں۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، یہ ممکن ہی نہیں کہ منات آپ سے کوئی بات کرے، یہ تو ایک لکڑی کا بنا ہوا بت ہے جس میں نہ سننے کی صلاحیت ہے اور نہ ہی جواب دینے کی۔ باپ غصے سے بولا، میں نے تجھے ایک دفعہ کہہ دیا ہے کہ میں ہرگز اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کروں گا جب تک کہ منات سے مشورہ نہ کر لوں۔ پھر حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر منات کی طرف گئے۔ ان کا یہ معمول تھا کہ جب کبھی اپنے معبود منات سے کوئی بات کرنی ہوتی تو اس کے پیچھے اوٹ میں ایک بڑھیا عورت کو کھڑا کر دیتے۔ ان سلسلے میں ان کا یہ خیال تھا کہ بڑھیا میرے ہر سوال کا وہی جواب دیتی ہے جو منات کی طرف سے اس کے ذہن میں القاء کیا جاتا ہے۔ پھر وہ منات کے سامنے اپنی ایک ٹانگ کے بل سیدھے کھڑے ہو گئے کیونکہ ان کی دوسری ٹانگ معذور تھی۔ پہلے تو انہوں نے منات کی بہت تعریف کی، پھر یہ عرض پیش کی، اے منات، بلا شبہ تجھے اس بات کا علم ہے کہ یہ مبلغ اسلام موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ سے ہماری وادی میں وارد ہوا ہے، یہ آپ کے علاوہ اور کسی کو کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتا۔ یہ یہاں صرف اس لیے آیا ہے کہ ہمیں تیری عبادت سے روک دے۔ مجھے یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوتی کہ یوں ہی اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں، حالانکہ میں نے اس کی بہت سی عمدہ باتیں بھی سنی ہیں۔ آج میں اسی لیے آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں، از راہ کرم میری رہنمائی فرمائیں، میں بہت پریشان ہوں۔
لیکن منات کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر بڑے افسردہ ہوئے اور کہا، میرے پیارے منات، شاید آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو آپ کو ناگوار گزرے۔ آپ ناراض نہ ہوں، میں چند دن تک آپ کے پاس آؤں گا تاکہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں بیٹے یہ جانتے تھے کہ ان کے والد کا اپنے معبود منات کے ساتھ بہت گہرا قلبی تعلق ہے۔ یہ تعلق خاطر والا کیوں نہ ہو، ایک طویل عرصے سے منات کی پوجا پاٹ اس کے رگ و ریشے میں رچی بسی چکی تھی، لیکن انہیں اس چیز کا احساس ہوا کہ باپ کے دل میں منات کی قدر و منزلت میں کمی واقع ہو چکی ہے، لیکن ان کی یہ کوشش تھی کہ منات کی محبت ان کے دل سے بالکل نکال دی جائے اور وہ ایمان قبول کرنے کے لیے مادہ ہو گئے۔ ایک دفعہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں بیٹے اپنے ساتھی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات کی تاریکی میں منات کے پاس آئے۔ انہوں نے اسے اٹھایا اور لے جا کر اس کو ایک گڑھے میں پھینک دیا جس میں بنو سلمہ گندگی پھینکا کرتے تھے۔ یہ کارروائی کرنے کے بعد چپکے سے وہ گھر لوٹ آئے۔ کسی کو بھی اس واقعے کا کوئی علم نہ ہو سکا۔ جب صبح کے وقت جناب عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معبود کو سلام کرنے کے لیے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بت تو وہاں سے غائب ہے۔ کہنے لگے، صد افسوس، اس رات ہمارے معبود کو کسی نے غائب کر دیا۔ اہل خانہ میں سے کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر اور باہر ہر جگہ دیکھا۔ غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے تلاش کرتے کرتے اس گھڑے تک جا پہنچے جس میں لوگ گندگی پھینکتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ منات سر کے بل اس گھڑے میں پڑا ہوا ہے۔ اسے باہر نکالا، دھویا، صاف کیا، اسے خوشبو لگائی اور وہاں سے اٹھا کر دوبارہ اپنے گھر لے جا کر اس کی جگہ پر کھڑا کر دیا اور اسے مخاطب ہو کر کہنے لگے، خدا کی قسم، اگر مجھے اس شخص کا علم ہو جاتا جس نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا تو آج اسے بہت ذلیل و رسوا کرتا۔ جب دوسری رات ہوئی تو بیٹے خود کو چپکے سے اٹھا کر اسی گھڑے میں پھر پھینک آئے جس میں اسے پہلی رات پھینکا تھا۔ باپ نے صبح کے وقت دیکھا کہ اس کا معبود منات پھر غائب ہے۔ تلاش کے بعد انہیں پھر اسی گھڑے میں منہ کے بل پڑا ہوا ملا۔ وہاں سے اسے باہر نکالا، دھویا، صاف کیا اور اسے اٹھا کر گھر لے آئے اور دوبارہ اس کی جگہ لا کر کھڑا کر دیا۔ تینوں بیٹے روزانہ منات کے ساتھ یہی سلوک کرتے رہے۔ باپ اس صورتحال سے بے حد پریشان ہوا۔ ایک دن اس نے اسے یہ کیا کیا، اپنی تلوار منات کے گلے میں لٹکا دی اور کہنے لگا، اے منات، مجھے تو علم نہیں کہ تیرے ساتھ یہ سلوک کون کر رہا ہے۔ اگر تم میں ہمت ہے تو خود اپنا دفاع کرو، تلوار تیرے پاس موجود ہے۔ یہ کہا اور خود اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئے۔ جب بیٹوں کو یقین ہو گیا کہ ان کا باپ گہری نیند سو گیا ہے تو وہ دبے پاؤں منات کے پاس آئے، اس کی گردن سے تلوار اتاری اور اسے چپکے سے اٹھا کر گھر سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے اس کے ساتھ ایک مرا ہوا کتا بھی باندھ دیا اور بنو سلمہ کے اس کنویں میں پھینک آئے جس میں گندا پانی جمع ہوتا تھا۔ باپ جب نیند سے بیدار ہوا، دیکھا کہ منات پھر غائب ہے۔ تلاش کرتے کرتے وہ کنویں تک پہنچا۔ اس میں دیکھا کہ منات منہ کے بل اس میں پڑا ہوا ہے اور ایک مردہ کتا اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور تلوار اس سے چھین لی گئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی اور اس دفعہ اسے وہیں رہنے دیا اور کہنے لگے، خدا کی قسم، اگر تو مشکل کشا ہوتا تو اور کتا ایک ساتھ کنویں میں نہ پڑے ہوتے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لذت ایمانی سے سرشار ہوئے، لیکن انہوں نے شرک کی حالت میں جو دن گزارے تھے اس پر انہیں انتہائی افسوس تھا اور وہ دین اسلام کی طرف پورے اخلاص سے متوجہ ہوئے۔ اپنی جان، مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔